ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب مرحوم، ابن نواب ذکی علی خان صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو ثواب ایصال فرما دیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل لکھنؤ، حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے کائنات کے گلشن کے پھول کے ہر وقت اور کائنات کے ذرے کے گوشے گوشے میں اپنی صفت جلیل اور ہونے کی دلیل کو اس طرح سے سمو دیا کہ عقل و بصیرت حیراں ہے اور دل پر ایمان ہے، جو اپنی بیان کردہ صفتوں سے کہیں زیادہ افضل اور مومنوں کی حمد سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس سے لاتعداد قوتیں پھوٹتی ہیں، جس سے حیات انسانی جلا پاتی ہے، جس سے انسانی تمناؤں پر شباب آتا ہے، اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے کہ جو سر خدا کے امین اور دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے خزانے اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے سہارے اللہ نے اپنی دین کی پشت کو سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ذوف کی کپ کپی کو دور کر دیا۔ کسی بھی امتی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن کے احسانات ان کے اوپر جاری اور ساری رہے ہوں وہ ان کی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر آگے جانے والے کو پلٹ کر انہی کی طرف آنا ہے اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو آگے بڑھ کر ان سے جا ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے لیے پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے پیغمبر کی میراث ہے۔ حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے، مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہمسائے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے اس مقدس بارگاہ میں، پہلی بار خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً اس سے پہلے میں نے اس مقدس بارگاہ میں خطاب نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جس سے میرا دل اور میری روح مانوس ہے۔ عنوان ہے حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، پروگریس کی طرف آؤ، ارتقاء کی طرف آؤ۔ یہ سفر ارتقاء کا ہمیں 5 دنوں میں طے کرنا ہے۔ یقیناً نیک نیتی کے ساتھ، مخلص نیتوں کے ساتھ، ولا کے پر لگا کے ائمہ اہل بیت نبوت اور قرآن مجید کی سرپرستی میں منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم فلاح تک نہ بھی پہنچے تو میں یقیناً آپ کو اس منزل تک ضرور پہنچا دوں گا جہاں سے فلاح کی خوشبو آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
جس کا پروردگار رحمت الرحیم و رحمان، اس کا رسول رحمت للعالمین، وہ کتاب رحمت، کتاب فلاح، ممکن کیسے ہے کہ وہ مسلمان دہشت گرد ہو جائے؟ جس کا اللہ رحیم و رحمان ہو، جس کا نبی رحمت للعالمین ہو، جس کا کتاب، جس کا نظام، جس کا ایجنڈا فلاح ہو، وہ مسلمان دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد ہے جو اسلام کا نام خراب کرنے کے لیے مسلمان بن جاتا ہے۔ دہشت گرد نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے، نہ کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کیونکہ دہشت گرد بس دہشت گرد ہوتا ہے۔ کیونکہ دین کا کام توڑنا نہیں ہے، دین کا کام جوڑنا ہے۔ جو توڑے وہ سیاست ہوتی ہے، جو جوڑے وہ دین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی دہشت گرد، توجہ، کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی ٹیررسٹ دینی جذبے کے تحت حملہ نہیں کرتا، دہشت گردی بپا نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے سیاست کار فرما ہوتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی دہشت گرد بم وسفوٹ کر رہا ہے تو یہ مت سوچیے گا کہ کوئی دینی جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس کے پیچھے دینی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ سیاست کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے جو قلب بشر مرحمت فرمایا ہے، جو انسان کو دل دیا ہے، جو ضمیر دیا ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ قلب بشر صفات الہی کی ایمبیسی ہے۔ قلب بشر صفات الہی کی ایمبیسی ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے ہر انسان جانتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا ظلم ہے، کیا ظلم نہیں ہے، کیا فلاح ہے، کیا فلاح نہیں ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پروردگار عالم نے انسان کے ضمیر کے اندر ودیت کیا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی دہشت گرد جو حملہ آور ہوتا ہے وہ دینی جذبے کے تحت نہیں، بلکہ سیاست کے جذبے کے تحت اپنی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ دین کا کام جوڑنا ہے، سیاست کا کام توڑنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فلاح ہے، یہ فلاح ہم لے کس سے؟ فلاح تک پہنچے کیسے؟ فلاح تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہدف حیات بشر کیا ہے۔ اب ہدف حیات بشر طے کون کرے گا؟ کسے پتا چلے گا کہ حیات بشر کا ہدف کیا ہے؟ پتا کیسے چلے؟ کس کو معلوم ہے ہدف حیات بشر، مشن آف ہیومن لائف؟ کسے پتا ہے؟ اسے ہی پتا ہوگا جس نے یہ زندگی ڈھالی ہے، جس نے یہ حیات بنائی ہے۔ نہ ابراہم لنکن کو پتا ہے کہ ہدف حیات بشر کیا ہے، نہ گاندھی کو پتا ہے، نہ موزی کو پتا ہے، نہ کنفیوشس کو پتا ہے، نہ مارکس کو پتا ہے، نہ لیلن کو پتا ہے، نہ گوتم بدھا کو پتا ہے۔ اس لیے کیونکہ حیات کا مشن اور مقصد وہی جانتا ہے جس نے حیات پیدا کی ہے، جس نے بشر کو پیدا کیا ہے، وہی انسانی زندگی ہیومن لائف کا ایجنڈا تیار کرے گا۔ اس لیے کیونکہ انسان اگر ہیومن لائف کا ایجنڈا اور پرپس تیار کرے گا تو ہر انسان کی نگاہ، اس کی نظر، اس کا نظریہ محدود ہے۔ اگر ڈاکٹر سے پوچھو کہ انسان کیا ہے، گردے، دل، جگر، پھیپھڑے، رگے، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کارل مارکس سے پوچھو گے کہ زندگی کیا ہے تو کارل مارکس کہے گا ایک کمپاس سے سرکل بناؤ، اکانومیکل سرکل، معاشی سرکل، اس میں جو محدود ہو کے رہ جائے وہ زندگی ہے۔ شاعر سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ عناصر میں ظہور ترتیب زندگی کا نام ہے۔
اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو جس سے پوچھو گے زندگی کیا ہے تو وہ اپنے نظریے، اپنے اینگل، اپنی محدود نظریے کے تحت حیات کی ڈیفینیشن بیان کرے گا. اسی لیے کیونکہ انسان محدود ہے، وہ حیات اور لائف کا ایجنڈا، مشن، پرپز آف لائف طے نہیں کر سکتا. اس لیے کیونکہ اس کی نگاہ ایک پہلو تک محدود ہے. توجہ آخری آدمی تک، اس کی نگاہ ایک پہلو بشر تک محدود، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی. تو وہ جب ایجنڈا تیار کرے گا تو کارل مارکس کہے گا اکانومیکل سسٹم درست ہونی چاہیے، یہی زندگی کا مقصد ہے. ڈاکٹر سے پوچھو کہ حیات بشر کیا ہے تو کہے گا انسان فزیکلی تندرست ہونا چاہیے. اگر انجینئر سے پوچھو گے تو وہ کچھ بتائے گا، ڈاکٹر سے پوچھو گے تو وہ کچھ بتائے گا، شاعر سے پوچھو گے وہ کچھ بتائے گا. اس سے پوچھو جس نے حیات کو پیدا کیا ہے، جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے ہر پہلو کو جانتا ہے کہ انسان صرف فزیکل باڈی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس فزیکل باڈی کے پس پردہ شعور کی ایک وسیع کائنات ہے. شعور کی اور روح کی ایک وسیع کائنات کار فرمائے اس ہیومن باڈی کے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ ایجنڈا اور پرپز آف لائف اور مشن حیات جو طے کرے گا وہ بشر طے نہیں کرے گا، پروردگار عالم طے کرے گا. اس لیے کیونکہ جس انسان سے تم پوچھو گے انسانی حیات کا مقصد کیا ہے، ہدف حیات بشر کیا ہے، تو وہ اپنے نظریے کے تحت جو کہ محدود ہے فتویٰ دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شے ہدف حیات بشر طے کرے جو رموز بشر سے واقفیت رکھتی ہو، جو جانتی ہو کہ انسان شعور کا بھی نام ہے، انسان روح کا بھی نام ہے، انسان جسم کا بھی نام ہے. پھر جب وہ ایجنڈا تیار کرے گا تو ڈوز اور ڈونٹس ایسے ہوں گے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ چیز صرف جسم کو فائدہ نہیں دیتی، روح کو بھی فائدہ دیتی ہے، ذہن کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. ممکن ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اتنی مقدار میں اگر ریڈ وائن پی جائے تو ہیومن باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کی نگاہ انسان کی فزیکل باڈی تک محدود ہے. وہ نہیں جانتا کہ جب انسان ریڈ وائن پیتا ہے تو شعور بشر پہ اس کا منفی اثر کیا ہوتا ہے، روح بشر پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، نسلوں پر اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے. وہ نہیں جانتا. وہ تو وہی جانے گا جو روح انسانی کا خالق ہے، جو ذہن انسانی کا خالق ہے، جو حیات بشر کا خالق ہے. وہی بتائے گا کہ حیات کا مقصد کیا ہے، حیات کا ہدف کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے. اب جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کا مطلب یہ نہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، زکوٰۃ دے دینا، خمس نکال دینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہی عبادت نہیں. ہم حکم دیتے چلے جائیں، تم عمل کرتے چلے جاؤ، یہ ہے مفہوم عبادت. اور ہمارا حکم جو پہنچائے گا وہ معصوم پیغمبر پہنچائے گا، گنہگار پیغمبر نہیں، خطاکار پیغمبر نہیں. اسی لیے وہ حجت ہے. جس چیز کو وہ دے اس کو لے لو، جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو میرا رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ عبادت ہے، یہ فلسفہ عبادت ہے. اب حیات کا مشن وہ طے کرے گا. اس کی معرفت حاصل کرنا ہماری حیات کا بنیادی مقصد ہے. لیکن ایک اور مشن ہمارا ہے کہ جب ہم نے اس کو پہچان لیا تو ہم تو اس کو کہیں اور بھی پہچان سکتے تھے، آسمانوں پہ بھی پہچان سکتے تھے
کسی اور دنیا میں بھی پہچان سکتے تھے، مارس میں بھی پہچان سکتے تھے، ضرورت کیا تھی کہ اس سرزمین پر آئے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زمین پر رہیں، مگر سماجیات میں، معاشرے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ پروردگار عالم کے حکم کے تحت ہم حل کریں۔ تو ہماری حیات کے دو مقصد ہوئے، ایک پروردگار عالم کو پہچاننا، جب ہم نے اسے پہچان لیا اور جو اس نے ہمیں نظام دیا ہے اس کے تحت سماج تشکیل دینا۔ یہ ہوا پرپز آف ہیومن لائف کہ معاشرہ سنوارو، سوسائٹی بناؤ۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد جب تم پہچان لو خدا کو تو پھر مقصد صرف حل نہیں ہو جاتا، پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر مقصد پورا ہو جاتا تو رہبانیت کو جواز مل جاتا۔ رہبانیت اسی لیے حرام ہے کہ تمہیں سماج سے دور نہیں رہنا، تمہیں سوشل ایشوز سے بھاگنا نہیں ہے، فرار اختیار کرنی نہیں ہے۔ خدا کو پہچان لو، جب پہچان لو تو پھر سماج میں آ جاؤ، تاکہ معاشرے کی بنیاد ان اصولوں پر ہو جو پروردگار عالم نے بھیجے، جو پروردگار عالم نے نازل کیے۔ تو ہم خدا کو پہچانیں گے۔ خدا کو کیسے پہچانیں؟ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آسمانوں میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی، جب تک کہ یہ ان پہ پوری طرح سے واضح نہ ہو جائے کہ یہ واقعی برحق ہے۔ اب دو چیزیں ہوئی، کائنات اور انسان۔ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات کو خلق کیا، بیرونی کائنات، اندرونی کائنات۔ بیرونی کائنات اندرونی کائنات کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ اس کائنات کو اپنی نشانیاں دے کر حسین بنایا، انسان کو اپنی صفتیں دے کر حسین ترین بنایا۔ کائنات کی نشانیاں سمجھنے کے لیے عقل کی قوتوں کو ایجاد کیا، اور روح میں چھپی ہوئی صفات کو پہچاننے کے لیے قلب کی وسعتوں کو خلق کیا۔ اب جب تک عقل اور قلب، ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن ہارٹ مل کے پیش قدمی نہیں کریں گے، حقیقتوں کی منزلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں عقل کے تقاضے ہوں وہاں قلب کا رجحان بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاں عقل کے تقاضے ہوں خدا کو پہچاننے کے لیے، وہاں قلب کا رجحان بھی ہونا چاہیے، وہاں وحی کی سرپرستی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عقل مقام سوال ہے، قلب مقام جواب ہے۔ عقل مقام اشارہ ہے، قلب مقام ظہور ہے۔ عقل اندھی طاقت ہے، قلب وہ روشن مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتی ہے۔ عقل کھا کے خوش ہوتی ہے، قلب کھلا کر خوش ہوتا ہے۔ عقل سے نظام بنائے جاتے ہیں، قلب سے قربانیاں دے کر نظام بچائے جاتے ہیں۔ عقل دولت کما کر مزاج قارونی پیدا کرتی ہے، قلب دولت لٹا کر طینت خدیجۃ الکبریٰ پیدا کرتا ہے۔ عقل مقام علم ہے، قلب مقام سلم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو خدا کو پہچاننا ہمارا مقصد، بنیادی مقصد، ٹو ریکگنائز ڈیوینٹی۔ خدا کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے معبود کو پہچانو۔ لیکن پہچانے کیسے؟ یہ جو نشانیاں اس نے دی ہیں کائنات کے اندر، نفوس بشر کے اندر، اس کو پہچانو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم کس شے کا نام ہے۔ ہاں وہ اور ہستیاں ہیں جنہیں ان کو پہچاننے کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے،
یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی ذات کو اپنی ذات پہ دلیل بنایا۔ تو علی اور رسول اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے اس کو پہچانا اس کی ذات سے، لیکن ہماری ذہنیت محدود، تو ہم پہچانیں گے اس کی نشانیوں سے۔ اس کی نشانیاں آفاق میں بھی، انفاس میں بھی، عقل کے ذریعے بھی، قلب کے ذریعے بھی۔ جب یہ دونوں ہم آہنگ مربوط ہو کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقی معرفت خدا کیا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عدل میں تلی ہوئی، نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی عادل خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ اتنی وسیع کائنات کے جس کو تصور کی دوربینیں بھی دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کائنات میں کوئی خلش نہیں، کوئی خلفشار نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، جو کائنات کو سجا کر انسان کو دعوت و فکر و نظر دے کر یہ دعویٰ کر رہا ہو، حل تری من فطور، نظر اٹھا کے دیکھ میری کائنات میں، کیا تو نے کوئی عیب دیکھا، کوئی شگاف دیکھا؟ افلم ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اے میرے بشر، ایک بار نظر اٹھا کے تو دیکھ، یہ کائنات میں نے کتنی حسین بنائی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شگاف نہیں پایا جاتا، پوری بیلنس کائنات ہے جو عادل خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب کائنات کی معصومیت اس کے وجود کی دلیل بن سکتی ہے تو معصوم کی عصمت بھی اس کی وجود کی دلیل بن سکتی ہے۔ جب پروردگار عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ، کوئی شگاف اگر کائنات میں پائے تو کہنا کہ خدا نہیں ہے۔ اگر کائنات میں تو بیلنس پائے، اعتدال پائے، بے قصور کائنات کو جب پیش کر کے پروردگار یہ کہہ سکتا ہے کوئی قصور ہو تو بتا، تو کیا رسول کو معصوم پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی قصور ہو تو بتا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کے پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو ہمیں پہچاننا ہے۔ زمین و آسمان کی خلقت، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کرو نوجوانوں، اس کائنات میں یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے کہ اے انسان نظر اٹھا کے دیکھ، میں نے کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے سجایا ہے۔ عجیب سی بات ہے، اتنی وسیع کائنات، اور وہ انسان جو اس کائنات میں ذرہ برابر کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی وسیع کائنات اس ذرہ برابر حیثیت والے انسان کی نازبرداری کیوں کر رہی ہے۔ کائنات کی انگنت نعمتیں ختم کیوں نہیں ہو جاتی اور دسترخوان کائنات کی بے قرار وسعتیں سمٹ کیوں نہیں جاتی؟ یہاں ہر چیز ادھوری ہے جب انسان سے دور ہے، اور کامل ہو کے اپنے مقصد حیات کو پا لیتی ہے جب انسان اور بشر تک پہنچ جاتی ہے۔ شاخ شجر پہ گل کھلا تو میری ذوق نظر کے لیے، کائنات کی حسین گھنی پلکوں سے حسن کا رس ٹپکا تو انسان کی شیرینی اور ذائقے کے لیے۔ تو یہاں ہر چیز ادھوری ہے۔ اتنی نعمتیں بخشی ہے میرے بندے، ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اتنی نعمتیں بخشی ہے میرے بندے کہ اگر تم کو گننے لگے تو زندگی کفن میں لپٹ جائے، مگر میری نعمتوں کی تو سرحدوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ کائنات انسان کی نازبرداری اور خدمت کیوں کر رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جس نے شہزادہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں کہ اے میری کائنات کی نعمتیں، تمہارا مقصود پورا نہیں ہو سکتا جب تک میرے بشر کی نازبرداری نہ کر لو، اس کی خدمت نہ کر لو۔ تو ہر دور کا انسان چاہے کسی بھی سماج میں رہا ہو، چاہے وہ ایشین ٹائم ہو یا پھر ماڈرن ٹائم ہو یا پھر میڈیول وقت ہو، کسی بھی دور کا انسان ہو، اس نے بظرف و فہم اپنے معبود کو آواز دی ہے۔
اس لیے کیونکہ عجیب و غریب بات یہ ہے میرے نوجوانوں، توجہ رکھیے گا، ان اللہ کے ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان چاہے اسے مانے یا نہ مانے، کبھی بھی عبادت سے فرار ممکن نہیں ہے، چاہے آستک ہو یا ناستک، عبادت ضرور کرے گا، چاہے خدا کی کرے، دولت کی کرے، ملک کی کرے، نسل کی کرے، کسی بھی چیز کی کرے، عبادت سے فرار ممکن نہیں ہے، عبادت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان عبادت کرنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ اگر خدا کی عبادت نہیں کرے گا تو ملک کی عبادت کرے گا، اسٹیٹ کی عبادت کرے گا، دولت کی عبادت کرے گا، پاور کی عبادت کرے گا، اسٹیٹس کی عبادت کرے گا۔ جذبہ بندگی اور عبدیت ختم نہیں کی جا سکتی، مرکز بدل جائے گا۔ اگر انسان بربنائے جہالت غیر خداؤں کو اپنا معبود بنا لے تو مرکز عبادت بدل جائے گا، مگر عبادت کے تقاضے اٹل حقیقتوں کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، وہ چینج نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کی ایک ایسی نشانی ہے، کائنات کی موجودگی اس کی نشانی، اس میں نظام حیرت انگیز اس کی نشانی، یہ سسٹم اس کی نشانی، انسان کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ، فطری جذبہ، انسٹنکٹ، یہ اس کی نشانی۔ عبادت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اگر کہیں ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں اس نے اس کا انکار بھی کیا ہے تو وہ بھی اقرار کی ایک شکل ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا، یہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس نے کہیں انکار بھی کیا ہے تو وہ بھی اقرار کی ایک شکل ہے کہ انسان چاہے نفی میں سوچے یا پازیٹیولی سوچے، مجبور ہے کہ اپنے رب کے بارے میں سوچے۔ کبھی بھی ذہن بشر پروردگار عالم کے تصور سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہر دور کا انسان نے اپنے معبود کو، اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو، اپنے خدا کو بظرف فہم تلاش کیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور کو خدا بنا لے، لیکن عبادت کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، منہدم نہیں ہو سکتا، اریز نہیں کر سکتا انسان ان انسٹنکٹس کو کہ جو مجبور کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی شے کی عبادت کی جائے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی اگر سرپرستی ہو جائے تو حقیقی خدا مل جائے۔ مولا فرماتے ایسے ہی طلب کے راستوں کو تیری طرف کھلا ہوا اور امید کے چشموں کو ابلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ جو تیری طرف بڑھتا ہے اسے زیادہ فاصلہ طے کرنا نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ تو اپنی مخلوق سے پردہ نہیں کرتا، البتہ ان کی حوث تیرے اور ان کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کو پہچانیں گے عقل کے سہارے سے، قلب کے سہارے سے، دونوں جب ہم آہنگ ہوں گے۔ کائنات میں غور و فکر، نفوس بشر میں غور و فکر، اس کی نشانیاں سوسائٹی میں تلاش کریں گے کہ ایک اس کی سب سے بڑی نشانی موت۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ قومیں آتی ہیں، عروج پاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا ان قوموں کا کہ جن کی مملکت کے ڈانڈوں کی گونج زمین کو ہلا دیا کرتی تھی اور جن کے لاؤ لشکر کی تعداد زمین میں زلزلے پیدا کر دیتی تھی، آج معبود کے نظام نے ان کو فنا کر دیا۔ تو جب پائے حیات میں موت کے کانٹے چبھتے ہیں تو انسان کو اقرار کرنا پڑتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی جانب پلٹ جائیں گے۔ اب اگر یہ زندگی یقین کے ساتھ گزری ہے تو موت بھی یقین کے ساتھ آتی ہے، اور اگر زندگی شک و شبہات میں گزری ہے تو موت بھی شک کے ساتھ آتی ہے۔ اب اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس انسان نے فلاح پائی ہے اور نہیں پائی ہے تو پھر یہ مت دیکھو کہ زندگی کے دور میں وہ کیسی باتیں کرتا رہا، یہ دیکھو کہ جب موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو ضمیر کی آواز زبان سے کون سے کلمات ظاہر کرواتی ہے۔ اگر وہ کلمات یقین میں ڈوبے ہوئے ہیں تو فلاح، اور اگر مایوسی میں ڈوبے ہوئے کلمات ہیں تو پھر فلاح نہیں ہے، خسران ہے، نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے ہیومن ہسٹری کو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دو، ایک یقین کی تاریخ اور ایک شک کی تاریخ۔ رسول اسلام آخری وقت الصلاۃ الصلاۃ
अस्सलात, कहीं कोई शक, कोई शुबा, कोई तरद्दुद, कोई इस्तिराब। जनाब सैयदा कहती है अस्मा हम हुजरे में जा रहे हैं, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रहे समझ लेना फातिमा जिंदा है, और जब ये आवाजें खामोशी में डूब जाए तो समझ लेना फातिमा इस दुनिया में जिंदा नहीं रही। कहीं कोई तरद्दुद, कहीं कोई मायूसी, कहीं कोई शक। मौला कायनात के जिन्होंने 40,000 का लश्कर मुरत्तब किया था शाम पे हमला करने के लिए, जब इब्ने मुलजिम की ज़हर आलूद तलवार आपके सर मुबारक तक पहुंची है तो मौला को यह कहना चाहिए था मेरे मंसूबे बिखर गए, मेरी प्लानिंग मुंतशिर हो गई। लेकिन जब ज़हर आलूद तलवार विलायत के सर तक पहुंची तो फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। कहीं कोई शक, कोई तरद्दुद। इमाम हसन नौजवान है, बाबा खून में लथपथ, कातिल दौड़ रहा है। बताइए नौजवान की नफ्सियात क्या कहती है, क्या करे? अगर जज्बा मोहब्बत कवी है तो जख्मी बाप को संभालेगा, और अगर जज्बा इंतकाम कवी है तो दौड़ते हुए कातिल को पकड़ेगा। न दौड़ते हुए कातिल को पकड़ा, न जख्मी बाप को संभाला, बल्कि लहू आलूद मुसल्ले पर अपनी मुतमईन पेशानी रख दी। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। यह है फलाह बशर कि जहां इस्तराब न हो, जहां बेचैनी न हो, जहां शक न हो, यकीन ही यकीन, इत्मीनान ही इत्मीनान। वो हुसैन आजम कि जिसके दिल पे कितने सारे जख्म थे, शिद्दत प्यास से जिस्म टूट रहा था। मसाइब नहीं पढ़ रहा इसलिए क्यों इनके मसाइब भी इनके फजाइल हैं और इनके फजाइल भी इनके मसाइब हैं। वो तो हम मसाइब की ज़ो में फजीलतों को फरामोश कर देते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि मिंबर पे से वो गोशे बयान किए जाएं जो गोशे बयान नहीं हुए हैं। इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर दवा देता है तो ये नहीं देखता कि हिंदू है या मुसलमान है। जब इंजीनियर कोई चीज़ ईजाद करता है तो इसलिए नहीं कि उसे मुसलमान इस्तेमाल करेगा या हिंदू इस्तेमाल करेगा या मज़हब का मानने वाला होगा या नहीं मानने वाला होगा, बल्कि वो आलम बशरियत के लिए करता है, इंसानियत के लिए करता है। ये मिंबर भी सिर्फ एक फ़िरक़े तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आलम बशरियत की इस्लाह के लिए आया है, उनकी फलाह और बहबूद के लिए आया है। तो फिर ज़ाकरी का अंदाज भी ये होना चाहिए कि हर इंसान इस दस्तरखान से सैराब होके जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मुतमईन पेशानी को फर्जंद रसूल ने सजदे में रख दिया। परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पा लिया। यह है यकीन और इत्मीनान की तारीफ। इस सजदे का कोई जवाब न था अगर सैयद सज्जाद का वो मुतमईन सजदा न होता कि जो आपने उस हालत में किया है कि जब करबला के बन में बिखरी हुई लाशें थी, दश्ते पुरहौल तारीकी, सैयद सज्जाद ने मुतमईन पेशानी को रख दिया। ये वो मंजिल बशर होती है जहां उसकी अब्दियत खालिस होती है, शिर्क नहीं होता। अब्दियत खालिस क्या कि सांस ना लूं तेरी रजा की बगैर, कदम ना उठाऊं तेरी रजा की बगैर, नजर मेरी हो तारे नजर तेरे हो, कान मेरे हो ज़ौक़ समात तेरी तरफ से, हाथ मेरा हो इख्तियार तेरा, नफ्स का मैं मालिक नफ्सुल्लाह तू। बंदा जब इस मुकाम पर पहुंचता है तो फिर बोलता नहीं, बोलता है तो माबूद कहता है ये तुम नहीं बोलते, ये हम बोलते हैं। ये वो मंजिल होती है जब इंसान अपने वजूद को माबूद हकीकी के वजूद में फना कर देता है, और जब फना कर देता है तो माबूद कहता है ऐ मेरे बंदे तू मेरे हक के खातिर फना हो जाएगा और मैं तुझे अपने हक के खातिर बका बख्शूंगा। फिर कोई शय तुझको फना नहीं कर सकती। तेरा सर तेरे तन से जुदा हो जाएगा मगर तेरे ही कटे हुए सर की पाक जबान से मेरी आयात का इबलाग होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
پروردگار فلاح کی طرف بلا رہا ہے، پروگریس کی طرف بلا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کی طرف بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ پروردگار فلاح کی طرف بلائے، ایجنڈا تیار کرے؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم صرف خالق نہیں ہے، رب ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کر کے چھوڑ دینا، اور رب کہتے ہیں پیدا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پروردگار عالم خالق نہیں ہے فقط، بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس نے انسان کی حیات کو پیدا کیا، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی چلی جائے گی، ربوبیت اسے فراہم کرتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے ماں باپ کو خالق نہیں کہا، رب کہا ہے۔ یعنی پیدا کر دینا کوئی خوبی نہیں ہے جب تک اولاد کی تربیت کر کے منزل مقصود تک نہ پہنچا دو، کیونکہ رب ہے تو فلاح کی طرف بلائے گا۔ ماں باپ رب ہے تو ذمہ داری ہے کہ صرف پیدا کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کے ہدف حیات تک اسے لے جانا ہے۔ جو چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہے اسے فراہم کرنا ہے، جو چیزیں اس کے لیے مضر ہیں اس سے دور رکھنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جو ان کی فزیکل باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ بیٹا یہ چیز کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہارے لیے مضر ہے۔ تو ہم صرف جسم کو دیکھتے ہیں، شعور کو کیوں نہیں دیکھتے؟ روح کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا یہ چیز تمہارے ذہن کے لیے زہر ہے، یہ چیز تمہاری روح کے لیے مضر ہے؟ تو جس طرح سے ہم جسموں کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی روحوں کو، ان کے شعور کو بچائیں۔ جس طرح سے ان کے جسم کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے جسم کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ایجنڈا تیار کریں کہ بچوں کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ رب، تو اس نے ماں باپ کو رب کہا ہے۔ ماں باپ پروردگار عالم کی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ کبھی ان کو فراموش مت کرنا نوجوانوں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ اگر یہ صحیح بات بتائیں تم کو تو تم ان کی عزت کرنا، ان کے نقش کف پا پہ چلنا۔ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو پروردگار عالم کہتا ہے خبردار، کثرت شرک کو دیکھ کر کہیں لہجے میں تلقین آ جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاتھوں کو بلند کر اور دعا کر پروردگار ان پہ ایسی رحمت نازل کرنا جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ماں باپ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ کبھی ان کو سبک مت سمجھنا، کبھی ہلکا مت سمجھنا، اس لیے کیونکہ رب کی محبت کا معیار معصوم کی محبت ہے، معصوم کی محبت کا معیار ان کی محبت ہے۔ کتنی عظیم ہوتی ہے ماں جو مظہر صفات الہی بن کر اس دنیا میں آتی ہے۔ وہ رحیم تو وہ سراپا رحم لیے ہوئے، وہ کریم تو وہ اپنی اولاد پر کرم ریزیاں کرتی رہتی ہے، وہ ستار العیوب تو یہ اولاد کے عیبوں کو چھپاتی رہتی ہے۔ جو اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہے، ماں وہ اپنی اولاد کے لیے ہے۔ کوئی دعا دے یا نہ دے، کسی کا ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے، ماں ہر وقت اپنی اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ بظاہر یہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ضعیفی کے عالم میں کمزور ہے، جس کا ہاتھ نہیں ہلتا، جس کی زبان نہیں ہلتی، لیکن پھر بھی وہ اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اگر وہ تمہیں برا بھلا بھی کہے تو کبھی برا مت ماننا، اس لیے کیونکہ یہ تو ناکامی کی زبان ہے، یہ تو ضعیفی کی زبان ہے۔ اس ضعیفی کی زبان کے پیچھے ایک ممتا کی زبان ہوتی ہے جو ہر وقت اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اور قدرت بھی کبھی بد زبانی کا لحاظ نہیں کرتی، اس زبان کو دیکھتی ہے جو ماں کی زبان ہے، جو ممتا کی زبان ہے۔ اگر تمہاری ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے اور تم پریشانیوں اور مسائل میں مبتلا ہو تو جاؤ اپنی ماں کی قبر پہ جانا اور اپنے مصائب کو بیان کرنا، تم قبر میں زلزلہ محسوس کرو گے۔ اس لیے کیونکہ ماں کے جسم کو موت آتی ہے، ماں کی ممتا کو موت نہیں آتی۔ ماں کی ممتا کبھی نہیں مرتی،
وہ ماں جو مظہر صفات الہی بن کر اس دنیا میں آتی ہے، جو حیات نچوڑ دیتی ہے تاکہ حیات کا پودے کو ترویج و تعمیر ہو سکے۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے اے ناسودہ تمناؤں کی بشکل عورت، اپنی پریشانیوں اور مصائب سے تنگ نہ آ جانا، پروردگار عالم کی ان گنت نعمتیں تیری آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ماں، بیٹے نے غلطی کی، باپ ناراض ہو گیا، بھائی خفا ہو گئے، بہنیں ناراض ہو گئے، سب نے گھر کے باہر نکال دیا، کھانا کھا کے سب سو گئے، لیکن دو آنکھیں ہیں جو جاگتی رہتی ہیں۔ بظاہر یہ بھی سفید چادر اوڑھ کے سو گئی، لیکن کس کو کیا معلوم کہ سفید جیسی برف کے چادر کے نیچے کتنی گنگا اور جمنا ہے جو آنسوؤں کی شکل میں بہتی رہتی ہے۔ بیٹا آ گیا، ماں کو راضی کرنے کے لیے تکلم کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشک کی ندامت کافی ہے۔ کتنی جلدی سے راضی ہو جانے والی ماں، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مولا نے فرمایا تھا یا سریع الرضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے خدا۔ اب سمجھ میں آیا ماں جلدی سے راضی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ مظہر صفات الہی بن کر اس دنیا میں آئی۔ ربوبیت کی مظہر ہے ماں اس دنیا میں، اور رب کا کام یہ ہے کہ وہ اولاد کو فلاح، انسان کو فلاح تک لے جاتا ہے، تو ماں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اولاد کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ماں باپ کا کام بھی یہ ہے کہ انہیں ہدف حیات تک پہنچا دے۔ ایک جملہ کہوں اور اپنی منزل کو پالوں گا۔ وہی آئی حضرت موسیٰ پر، موسیٰ سنبھل کے رہنا، اب وہ ماں زندہ نہیں رہی جس کی دعائیں تجھے بچا لیا کرتی تھی۔ تو جب موسیٰ جیسے اولی العزم پیغمبر کو ماں کی دعائیں بچا سکتی ہیں، تو پھر ہم گنہگاروں کا دفاع ماں کی دعائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ کبھی ماں کو فراموش مت کرنا، ان کے جو حقوق ہوں کوشش کرنا کہ ان سے زیادہ پہنچا سکو، اس لیے کیونکہ کامیابی تمہاری اسی میں ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ پروردگار عالم کے نزدیک میرا درجہ کیا ہے، پروردگار عالم کے نزدیک میرا درجہ کیا ہے، تو رسول نے فرمایا تھا جو تیرے دل میں تیری ماں کا درجہ ہے، جیسا تو اپنی ماں کو سمجھتا ہے پروردگار تجھے ویسا ہی سمجھتا ہے۔ اگر تو ماں کی عزت کرتا ہے تو اللہ بھی تیری عزت کرے گا، اگر تو ماں کو بہت سمجھتا ہے تو رب بھی تجھے سمجھے گا، اور اگر تو ماں کو ہیچ اور حقیر سمجھتا ہے تو پھر مشیت کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ تو کبھی ماں باپ کے حقوق کو فراموش نہ کرنا۔ اور وہ رسول جس نے آنکھ کھول کے ماں کو نہ دیکھا ہو، اس نے فاطمہ بنت اسد کی موجودگی میں کبھی ماں کا احساس نہیں کیا، اور جب وہ چاہنے والی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ میری ماں مر گئی۔ رسول اللہ کہتے ہیں علی یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میری ماں مر گئی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری ماں اس دنیا میں زندہ نہیں رہی، وہ میری بھی تو ماں تھی۔ جنازہ تیار ہوا، رسول اسلام نے اپنے لباس کا کفن دیا، مولا کائنات اور رسول اسلام آگے سے کاندھا دے رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں۔ جنت البقیع تک کا فاصلہ جو چند قدموں کا فاصلہ تھا، فجر سے لے کے ظہر کا وقت آ گیا، پہنچتے پہنچتے رسول اسلام نے 70 تکبیروں کے ساتھ ماں کی نماز جنازہ ادا کی۔ قبر میں اتارنے سے پہلے خود قبر میں اترے، دونوں ہاتھوں کو دیواروں پر رکھ کے کہتے زمین میری ماں آ رہی ہے، زمین میری ماں آ رہی ہے، زمین میری ماں آ رہی ہے۔ دنیا کی پہلی تلقین شروع ہوئی، ماں کہہ دیجئے اللہ میرا رب ہے، ماں کہہ دیجئے محمد میرا رسول ہے، ماں کہہ دیجئے علی میرا امام ہے۔ جب تدفین مکمل ہو چکی تو صحابہ کرام ہاتھوں کو جوڑے ہوئے رسول اسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بہت سے جنازے دیکھے ہیں مگر ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ آپ ایک قدم آگے بڑھتے تھے رک جاتے تھے، ایک قدم آگے بڑھتے تھے رک جاتے تھے۔ کہا فرشتوں کے کارواں در کارواں میری ماں کی تعظیم کی خاطر نازل ہوتے تھے، مجھے ان کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ کہا آپ نے 70 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کیوں کی؟ کہا انبیاء کے کارواں در کارواں آسمان سے نازل ہوتے تھے میری ماں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، ان کی وجہ سے مجھے 70 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ کو ادا کرنا پڑا۔ کہا آپ قبر میں کیوں اترے؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں میرے جسم کی خوشبو سونگھتی تھی، میں قبر میں لیٹ گیا تاکہ میری خوشبو قبر میں بس جائے اور میری ماں کو یہ احساس رہے کہ میرا ننھا سا محمد
میرے نزدیک ہے آپ نے یہ کہا کہ ماں کہہ دیجئے اللہ میرا رب ہے. کہا قبر میں اللہ کی ربوبیت کا سوال ہوگا, میری نبوت کا سوال ہوگا, علی کی ولایت کا سوال ہوگا. وہ رسول جس نے آنکھ کھول کے ماں کو نہ دیکھا ہو, جب وہ لہو لہان تبلیغ سے پلٹتا تھا تو ایک ننھی سی بچی گرم پر پانی کر کے لاتی, اپنے زخموں سے, اپنے ہاتھوں سے بابا کے زخموں کو دھوتی, ننھے ننھے ہاتھوں سے آنکھوں میں آنسو ہوتے. رسول اسلام اس بیٹی کو دیکھ کے کہتے فاطمہ انتی ام ابیہا, فاطمہ تو میری بیٹی نہیں ہے, تو میری ماں ہے, تو ماں کی طرح پیار کرتی ہے. اور کربلا میں جتنے بھی فاطماؤں کا سرمایہ ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کا سرمایہ ہے, اور جتنے بھی علیوں کا سرمایہ ہے یہ حضرت ابو طالب کا سرمایہ ہے. ایک اور تھی فاطمہ. جب رسول جناب فاطمہ کو دیکھ کے اپنی ماں کو یاد کر سکتے ہیں تو پھر امام حسین اس ننھی سی بچی کو دیکھ کے اپنی ماں کو یاد کر سکتے ہیں. سکینہ نام نہیں تھا, نام تھا فاطمہ. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ امام نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ اور ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اتنے علی اور فاطمہ تھے. تسکین کا سبب سکینہ, کبھی عباس کی گود میں, کبھی قاسم کے پاس, کبھی اولو محمد کے پاس. وہ سکینہ جو شب عاشور گھر بھر کی محبت کا مرکز بنی رہی, آج روز عاشور دنیا کی نظریں بدل گئی. اب سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا دامن ہے. حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں, سکینہ کے ہاتھوں سے بابا کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے. حسین کہتے ہیں میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہنا. 4 برس کی بچی پلٹ کے پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پہ تماچے لگنے لگے, جب کانوں کی بالیاں اتر جائے, جب گلے میں رسن بن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی. اور وہ عزاداروں وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی, فرات کا پانی اچھلا, کسی شقی نے آ کے سکینہ کے تماچا مارا. سکینہ کہتی ہے اے ظالم کیا یتیم ہو گئی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا رحمت نازل کرے نوازوں پر. میر انیس بیان کرتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ, ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ. مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ, میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ. بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ, سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ. سکینہ نے بڑا مدینے کو یاد کیا ہے. جب بھی سکینہ کا پیاس سے دم گھٹتا, سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے؟ جب بھی سکینہ کو کوئی اذیت ہوتی, سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے. جب بھی سکینہ کو کوئی تماچا مارتا, سکینہ بس ایک جملہ کہتی ارے کیا تم میں کوئی مدینے والا ہے؟ مدینے کو یاد کرتے کرتے سکینہ زندان شام پہنچ گئی اور سب لوٹ کے آئے ہیں, مگر وہ 4 برس کی بچی پلٹ کے نہیں آئی جس نے مدینے کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے. ارے اسیروں کا قافلہ کوفے پہنچ گیا. سکینہ کی پیاس بھڑکنے لگی, پھوپھی اماں اب سانس نہیں لیا جاتا. میری بچی تجھ یتیمہ پر کون رحم کھائے گا؟ تجھے پانی پلانے والے فرات کے کنارے سو گئے. بالا خانے پر ایک مومنہ بچی کے جملوں کو سن رہی تھی. اپنی کنیز سے کہتی کنیز یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے, اسے آپ قورے میں لے جا کر پانی پلا دے. وہ کنیز پانی لے کے آئے, قیدی یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے اسے پانی پلا دے. زینب نے نگاہ ڈالی کس نے بھیجا ہے یہ پانی؟ کہا بالا خانے پر میری مالکن نے یہ پانی بھیجا ہے. سن سکو گے عزادارو؟ زینب کہتی ہے لے جا اس پانی کو اور کہہ دینا عرب کے شریف کبھی اس غذا کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو. جا کے کہتی ہے بی بی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے غیرت دار قیدی نہیں دیکھے. کہتے ہیں جب تک میزبان سامنے نہ ہو پانی نہیں پیئیں گے. مومنہ نے سر پہ ردا رکھی, آپ کورے میں پانی لے کے آئی. ایک قیدی یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے اسے پانی پلا دے. زینب کہتی سکینہ میری بچی پانی پی لو. سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا. نہ جانے کس کس کی یاد آ گئی ہوگی. ہائے میرا چچا عباس, ہائے بھیا علی اکبر, اے اولو محمد, اے قاسم, ارے اسی پانی کی خاطر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے رہنا, دعائیں مانگتے رہنا.
مومنہ کہتی ہے بیٹی میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ یتیم بچوں کی دعائیں پروردگار قبول کرتا، تو پانی پی لے مگر میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ زینب نے آپ کوڑے پر ہاتھ رکھ دیا، سکینہ میری بچی پانی جب پینا جب اس مومنہ کے لیے دعائیں کر لینا۔ سکینہ کہتی ہے مومنہ کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ میرا شوہر پردیس گیا ہے، خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے مومنہ کا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، اس کے بچے یتیم نہ ہو، اور کون کون سی دعائیں مانگوں؟ وہ مومنہ کہتی ہے بیٹی سننا زدارو میری طرف دیکھنا، مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ہے۔ عزادارو تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے پروردگار، ارے کسی بچی کو یتیم نہ کرے پروردگار۔ سکینہ نے یہی کہہ کے دعا مانگی پالنے والے جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو۔ اور کون کون سی دعائیں مانگوں؟ بیٹی دعا مانگ کہ پروردگار وہ گھڑی جلد نزدیک لائے جب میں مدینے جا سکوں۔ مدینے کا نام سنا تو زینب چوکی کون ہے تیرا مدینے میں؟ مومنہ کہتی ہے تم تو غیر ملکی ہو، تم کیا جانو، ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے میں ہے۔ خدا سلامت رکھے آل رسول کی ڈیوڑی کو، خدا سلامت رکھے شہزادے علی اکبر کو، خدا سلامت رکھے قمر بنی ہاشم کو، خدا سلامت رکھے سکینہ اور علی اصغر کو۔ جب مدینے جاؤں گی تو سکینہ اور اصغر کے لیے تحفے لے کے جاؤں گی۔ زینب کہتی ہے اے ام حبیبہ، ام حبیبہ کانپنے لگی، اے قیدی تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اور ایک بات کہوں، نہ جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے بڑی مشہور۔ ارے زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، ارے میں تو کنیز تھی، یہ سب کچھ دیا ہوا شہزادی زینب کا۔ بس دیکھنا مومنوں میری طرف، ایک مرتبہ زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہروں کے بال کے ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ، ارے پہچان لے زینب کو۔ ام حبیبہ نے دیکھا، سر ردا اتاری، زمین پر پھینکی، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ قیامت آ گئی، نبی کی بیٹیاں بے مخنا ہو جانا، رسد بستا دیار بدیا، کوچا با کوچا۔ اے ام حبیبہ وہ دیکھ لو کہ سینہ پہ آفتاب امامت اور جس بچی پر تو نے رحم کھایا، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضاء وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پالنے والے ان گریہ ازاری کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما۔ پروردگار جو مقروض ہوں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو پیوند خاک ہوں ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم جو فریض جوان ہو عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ رب کریم ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان صوم و صلات کا پابند نہ ہو، اسے صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان امام حسین کی عزاداری کو سبک سمجھے، پروردگار امام حسین کی عزاداری کے حقائق کو اس کے دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ رب کریم غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید کو سر بلندی عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ۔ رب کریم ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مراجع کرام کو، ہمارے فقہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ رب کریم جہاں جہاں بھی عزادار ہوں تیرے حفظ و امان میں رہیں۔
جو بھی زیارت کا متمنی ہو پروردگار عالم اسے یہ شرف بخش کہ وہ 14 معصومین کی زیارت کر سکے۔ رب کریم اگر کوئی بے روزگار ہے اسے صاحب روزگار کر دے۔ پروردگار عالم اگر گودیاں سونی ہے رب کریم اپنے فضل کے تحت ان کی گودیوں کو بھر دے۔ رب کریم یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، زخموں کا بس ایک ہی مداوع ہو سکتا ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب کی روح پرفتو کو ثواب ایصال فرما دیں۔ اللہ